بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح کے فضائل۔ سورۃ الفتح قرآن مجید کی 48ویں صورت ہے۔ یہ 26ویں پارے میں ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورۃ الفتح کا نام، اس کی پہلی آیت۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی میں مذکور لفظ فتحً کی نسبت سے ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینا فوزا عظیما سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 5 تک نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح مسلم 4637۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا: اے ابن خطاب، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 پڑھی۔ جامع ترمذی۔ اس صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی عظمت اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سارا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا ذکر فرمایا ہے۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ ہجرت کے 6 سال مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر مشرکین مکہ کی ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پر رکنا پڑا اور عمرہ ادا نہ کر سکے۔ اس مقام پر مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی صورت میں ہونے والی صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح آیت نمبر 1 میں فتح سے مراد مکہ کی فتح لیتے ہیں، جبکہ ہم حقیقی فتح حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری 4150۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل عمرہ ادا نہ کر پانے کی وجہ سے رنجیدہ و غمزدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غمزدہ دلوں کو تسلی دیتے ہوئے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی خوشخبری سنائی اور اپنی مکمل حمایت اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان داخل فرمایا اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی۔ منافقین سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اور دردناک عذاب ہے۔ سورہ فتح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہداً گواہی دینے والا، مبشراً خوشخبری سنانے والا اور نذیراً ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت و تعظیم اور عزت کرو۔ سورہ فتح میں
اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اہل ایمان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیت رضوان کرنے والے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے اپنی دائمی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مزید فتوحات اور غنیمتوں کی خوشخبریاں دی گئیں۔ مزید فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس گھر میں داخل فرمائے گا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بیان کرتے ہوئے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ منہ سے کچھ کہیں گے جبکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوگا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جائیں گے تو یہ منافقین جہاد پر ساتھ جانے کی اجازت لیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ جانے سے روک دیں۔ اس صورت مبارکہ میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے اور اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا ذکر بھی ہے۔ چند کفار مکہ نے ایک مقام پر موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ پر حملہ کر دیا، جس کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہونے والوں کے لیے 80 کافر تنعیم کے پہاڑ سے فجر کے وقت اترے۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، مگر سب کے سب پکڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَهُوَ الَّذِي، یہ صحیح مسلم ہے 1808 سورہ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی صفات اور کردار کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے نشان ہیں۔ ان کی یہ تعریفیں تورات مقدس اور انجیل مقدس میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔